السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست کا مقصد ایک خوشی کا اظہار ہے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ کی ذات شیخ الاسلام سے اپنی شان کے مطابق وفاق المدارس کے لیے خدمات نصیب فرمائے۔ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو مبارکباد کے مستحق سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اس دور میں، اس پرفتن دور میں ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی کمی نہیں۔ یہ اللہ کی اہل حق پر بہت بڑی عنایات میں سے ایک اہم ترین عنایت ہے۔ جو لوگ اساتذہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تربیت کا، رشد و ہدایت کا، تعلقات کا، افادے اور استفادے کا، وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ محض گوگل پر کلک کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، یا چند کتابیں پڑھنے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو مجتہد کے درجے پر فائز سمجھنے والے اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی نگاہ میں اسلاف کی، اخلاف کی، بڑوں کی، اکابر کی، اپنے اساتذہ کی قدر و قیمت ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اپنے بڑوں سے یہی تربیت ملی ہے کہ بڑوں کی قدر کرنی ہے۔ بڑوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کوئی بے قدری نہیں ہے۔ اگر اختلاف بے قدری کا نام ہوتا تو امام ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ اختلاف ان کے اپنے شاگرد صاحبین کبھی بھی نہ کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بہت افراط و تفریط ہے اختلاف کے حوالے سے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو تو اختلاف کو سرے سے ہی مذموم سمجھتا ہے، اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، لکیر کے فقیر بن کے چلیں۔ اور وہ یہ رویہ رکھتے ہوئے اپنی پوری تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی پوری تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے کہ وہ اختلاف کو گناہ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اختلاف کون سا محمود ہے، کون سا مذموم ہے، اس پر ہم مستقل پروگرام کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہاں اس کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اتنا ہی میں کہہ دوں، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اپنوں سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ فروعی مسائل میں جتنا بھی جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اپنوں سے ہی ہوتا ہے، غیروں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے دینی معاشرے میں، خصوصاً ہمارے مدارس کے علماء، طلباء اور اساتذہ میں ایک افراط و تفریط کا عالم ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اختلاف کو سرے سے مذموم سمجھتا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کہہ دیا برحق ہے۔ تو سوال یہ، پھر آپ کے بڑوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں یہ نظریہ کیوں نہیں رکھا کہ انہوں نے جو کہہ دیا برحق ہے؟ قلم اٹھاتے ہی نہ کسی چیز پہ، انہوں نے ہر نئی چیز پہ قلم تو نہیں اٹھایا ہوا، تو پھر تو یہ سارا چیپٹر ہی کلوز کر دینا چاہیے۔ تو اس میں کوئی وزن نہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اختلاف کو علی الاطلاق مذموم سمجھنا بذات خود مذموم ہے۔ اور ایک دوسری
دوسرا رویہ ہے، دوسری سرشت ہے ہم لوگوں کی، وہ یہ کہ اختلاف کرنا اور بڑی دلیری اور بے باکی سے کرنا اور بدتمیزی سے کرنا، بے ادبی سے کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے بڑوں کو رگید کے رکھنا، یہ دو انتہائیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی ایک درمیانی راہ ہے، وہ ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کی روشنی میں اور ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اقدار کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے بڑوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اختلاف کریں۔ کیا صاحبین نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے من وان اسی چیز کو لیا جو ان کے استاد کہتے تھے اور انہوں نے سرے سے اختلاف ہی نہیں کیا؟ اختلاف کیا، سب نے کیا، ادب آداب کے دائرے میں کیا، بس۔ تو شیخ الاسلام کے حوالے سے میں یہی بات کرنے لگا ہوں۔ شیخ الاسلام جہاں خود مبارکباد کے مستحق ہیں وہاں ہم بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وفاق المدارس کو ہمیشہ عمومی طور پر ایسی قیادت نصیب کی ہے جو اعتدال کے اندر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں، کئی دفعہ اگر تھوڑی بہت اعتدال میں آگے پیچھے کسی شخصیت میں ہو جائے تو اس شخصیت کے اچھے کارناموں کو سامنے رکھ کے اس شخصیت کی بے اعتدالی کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی ایک شخص کی بے اعتدالی سے، کسی ایک شخصیت کی بے اعتدالی سے سارا کام کبھی بھی تلپٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، کئی دفعہ ناگواری ہوتی، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان یہ بھی ہے، عنایات میں سے یہ عنایت یہ بھی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی کمی نہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، بڑی معتدل ترین شخصیت تھی۔ ان کی وفات پر بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ ان کی شخصیت کی کیا خوبیاں۔ ایک میں نے بہت بڑی خوبی ان کے اندر ذکر کی تھی کہ ان کی شخصیت میں توازن تھا۔ آج حضرت تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور خود کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، حضرت تقی عثمانی صاحب کی بہت بڑی صفت جو ہے وہ ہے اعتدال اور توازن کی صفت، جو اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ بات یاد رکھیے، بڑے بڑوں کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے جب ویڈیو دیکھی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ جب ان کے حق میں قرارداد پیش کر رہے تھے، ان کا نام پیش کر رہے تھے، کس والہانہ انداز سے پوری کی پوری مجلس کھڑی ہو گئی کہ ہمیں قبول ہے مولانا تقی صاحب کی قیادت۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نے ایک سے زائد مرتبہ وہ کلپ دیکھا، اور پھر مجھے حضرت تقی عثمانی صاحب کی یہ بات بھی بڑی بھلی لگی کہ انہوں نے مولانا انوار الحق صاحب جو حضرت شیخ الحدیث بانی دارالعلوم حقانیہ، استاذ الاساتذہ، استاذ المجاہدین، آیت من آیات الحق، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے اہتمام کی ذمہ داری حضرت کے پاس ہے، اور جو سینئر نائب صدر ہیں اور ایک عرصے سے وفاق المدارس کے نائب صدر چلے آ رہے ہیں، وفاق کے تاسیسی اجلاس میں بھی اپنے والد مرحوم کے ساتھ شریک تھے، حضرت تقی عثمانی صاحب مد ظلہ نے مولانا انوار الحق صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے باقاعدہ ان کے ہاتھ کو چوما۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ بڑوں کی یہی ادائیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے چھوٹوں کے لیے قابل تقلید ہوتی ہیں، بلکہ واجب الاتباع ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں تو بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قحط الرجال کے دور میں بھی ہمارے لیے کمی نہیں چھوڑی،
یعنی ہمارے نظریں اٹھتی ہیں، اس کو ہونا چاہیے، ہماری قیادت اس کے پاس ہونی چاہیے، اس شخصیت کے پاس ہونی چاہیے، اس شخصیت کے پاس ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ دعا ضرور ہوتی ہے، اللہ کسی غیر معتدل شخص کو ہماری قیادت سپرد نہ کر۔ پہلے ہی ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور علم دین کے نام پر بھی ہمارے اوپر کوئی غیر معتدل شخصیت سوار ہو جائے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کرم والا معاملہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ ہم پہ ترس کھا رہا ہے کہ عموماً جو ہماری جو قیادت ہوتی ہے، جو ہماری قیادت ہوتی ہے الحمدللہ وہ بڑی بہترین ہوتی ہے۔ مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتدل ترین شخصیت تھی، توازن تھا ان کی شخصیت میں۔ آج صدر ہیں وفاق المدارس کے، اور پاکستان کا سب سے بڑا وفاق ہے اپنے درجے اور رتبے کے اعتبار سے اور اپنی تعداد کے حوالے سے بھی۔ پاکستان کے تمام وفاقات پر، تمام مسالک پر فوقیت رکھتا ہے یہ وفاق، اپنی علمیت کے حوالے سے بھی، اور اپنی عملیت کے حوالے سے بھی، اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی فوقیت رکھتا ہے، اور اپنے عدل و توازن کے حوالے سے بھی فوقیت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت آج وفاق المدارس کے صدر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وفاق المدارس العربیہ حضرت کی قیادت میں مزید ترقی کرے گا، اور حضرت کے سامنے جو ایک پورا عالم اسلام کا نقشہ ہے، تعلیمی نقشہ، سیاسی نقشہ، معاشی اور معاشرتی نقشہ، پھر حضرت کی جو اپنے تخصصات ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان تمام خصوصیات کی روشنی میں وفاق المدارس کے اندر بہتری سے بہتری آتی چلی جائے گی۔ اور یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق المدارس بالکل بدتر تھا آج بہتر ہو جائے گا، نہیں۔ یاد رکھیے، کوئی فرد ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی ادارہ ہو، جتنا بھی بہتر بلکہ بہترین ہو، پھر بھی اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے، پھر بھی اس کے اندر توازن کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا وفاق المدارس العربیہ اپنے ہر حوالے سے، ہر پہلو سے بالکل غلطیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نہیں۔ ہوں گی خامیاں، ہیں، ہوتی ہیں، بہتری کی گنجائش ہر ادارے میں، ہر فرد میں، ہر معاشرے میں، ہر قیادت میں ہوتی ہے، ہر ریاست میں ہوتی ہے، ہر سیاست میں ہوتی ہے۔ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، پرفیکشن کا دور گزر چکا ہے۔ پرفیکٹ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پرفیکٹ تھے صحابہ، رسول کریم بطور مقتدی ہمارے لیے امام تھے، صحابہ بطور مقتدی ہمارے لیے امام ہیں۔ بس بعد میں سے ہر ایک پر انگلی رکھی جا سکتی ہے، اس کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا وفاق المدارس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور یقیناً موجود ہے، لیکن وفاق المدارس کے اندر ایک خوبی ہے، کان لگا کے سنیے، یہ خوبی بطور ادارہ اس کے توازن کی ہے۔ یہ جو توازن ہے اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، ایک مثال دوں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ بعض لوگ جدید تقاضوں کا بہترین ادراک رکھتے ہیں، جدید تعلیم کے حوالے سے یا جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے حوالے سے بہترین ادراک رکھتے ہیں، اور کام بھی تیزی سے کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن عدم توازن ان خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح توازن خامیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، عدم توازن خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میں اپنے بعض یہ کہوں گا چیزوں کو دیکھتا ہوں، زیادہ اشارہ نہیں کروں گا، کہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہم اپنے بعض احباب کو کہ وہ بعض چیزوں کے بارے میں بہترین ادراک رکھتے ہیں، جدید تعلیم کے حوالے سے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے حوالے سے، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سرکار کے لکیر کے فقیر ہیں، وہ تلوے چاٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم پھر ان کی ایک خوبی بھی خوبی نظر نہیں آتی،
ان کی تمام خوبیوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ پانی نہیں کچھ اور پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے مد مقابل جب ہم وفاق المدارس العربیہ کو دیکھتے ہیں، خامیاں بھی کچھ دکھتی ہیں، لیکن ان خامیوں کے سامنے جو توازن ہے وہ ان خامیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو محض کسی کی خوبیوں کے پیچھے نہ جائیں، ان خوبیوں کے ساتھ دیکھیں ان خوبیوں والوں نے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ ہر بات میں سرکار کی ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں، تلوے چاٹنا، یہ چیز خدا کی قسم سمجھنے والے سمجھیں ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دے گی۔ یہ نہ ہماری تاریخ ہے، نہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، اور نہ ہمارے قریب کے اسلاف کی تاریخ ہے، نہ ہمارے بعید کے اسلاف کی تاریخ ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا، توازن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، توازن خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ عدم توازن بھی بہت بدترین چیز ہوتی ہے جو خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس لیے میں دیگر احباب سے بھی گزارش کروں گا وفاق المدارس العربیہ کے توازن کو دیکھ کے چلیں۔ جدید تقاضوں کے دوڑ میں اتنے آگے نہ بڑھیں کہ اگلے آپ کو بالکل میٹھا سمجھ کے چبا کے ڈکار بھی نہ لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، ایک تھوڑی سی بات کی میں نے، اور ایک آدھ بات اور کر دیتا ہوں۔ وفاق المدارس عربیہ ہمارا بانی وفاق، ہمارا پہلا وفاق قائم ہونے سے پہلے ہندوستان کی تاریخ ہو، پاکستان کی تاریخ ہو، آپ دیکھیں کہ علماء میں تنوع تھا۔ کوئی مسند تفسیر تھی، کوئی مسند حدیث تھی، کوئی مسند فقہ تھی۔ صرف ایک دارالعلوم دیوبند تو نہیں تھا نا، بڑے بڑے مدارس تھے۔ وہ تو استعمار کے خلاف تحریک نے دارالعلوم دیوبند کو مرکزیت عطا کر دی تھی، وگرنہ علمی مراکز کم تو نہیں تھے، اور نہ کم ہیں، نہ کل کم تھے نہ آج کم ہیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کو جو مرکزیت حاصل ہوئی وہ استعمار کے خلاف تحریک نے مرکزیت عطا کی۔ تو جو میں بات کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے، وفاق المدارس قائم ہوا تو وفاق قائم ہونے سے پہلے ہمارے علماء میں تنوع ہوتا تھا۔ کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی تفسیر کا امام ہے، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی اصول فقہ میں، کوئی صرف میں، کوئی نحو میں، کوئی بلاغت میں، مختلف۔ وفاق قائم ہونے کے بعد بہرحال اس تنوع میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی، کیونکہ ایک ہی بورڈ، ایک ہی وفاق، ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، تنوع میں کمی آ گئی تھی۔ ہاں، انفرادی سطح پر تنوع موجود تھا، بڑے بڑے ذہین ترین طلباء ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، کسی اور شخصیت کے پاس بھی جاتے ہیں، وفاق سے ہٹ کر بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ تنوع پھر بھی موجود رہتا ہے، لیکن وہ تنوع نہیں تھا جو وفاق قائم ہونے سے پہلے تھا۔ وفاق قائم ہونے کے بعد بہرحال میری نظر میں اس تنوع میں کمی آ گئی تھی، لیکن جب کچھ عرصہ پہلے نئے وفاقات بنے تو میں نے اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی، ان کو دشمن کی آنکھ سے نہ دیکھا جائے۔ ہاں، تحفظات ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے ہیں، تحفظات ضرور ہوتے ہیں، ان کو دشمن کی آنکھ سے نہ دیکھا جائے، اپنوں کی آنکھ سے دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، کام کریں، مسابقت ہے، دوڑ کا میدان ہے، فاستبقوا الخیرات، اچھی بات ہے۔ اور مجھے جو امید لگی تھی اور لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوڑ سے تنوع پیدا کرے، کہ وفاق قائم ہونے سے جو تنوع میں کمی آ گئی تھی، ایک سے زائد وفاقات کی صورت میں یہ تنوع دوبارہ ہمارے اندر آ جائے۔ تو یہ تو میری بہت شدید خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو ہمیں تو تنوع کی امید ہے، لیکن امید کے ساتھ خطرات بھی ہیں۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان تو امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے نا۔ تو بس یہاں بھی ہم امید و خوف کی درمیانی حالت میں ہیں۔ ہمیں نئے وفاقات سے امیدیں بھی بہت ہیں، لیکن خوف بھی لاحق ہوتا ہے۔ کہیں دیکھو تو ناتجربہ کاری کا خوف سامنے آتا ہے کہ یہ ابھی ناتجربہ کار ہیں، وفاق نے جو 30 40 50 سال میں جو تجربہ حاصل کیا ہے یہ لوگ کہاں سے لائیں گے، ایک یہ چیز بھی سامنے آتی ہے۔ پھر امید ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر بڑی ترقی ہو چکی ہے اور معاملات پہلے سے زیادہ آسان ہو چکے ہیں، تو امید بھی آتی ہے۔
پھر ایک طرف یہ خوف ہوتا ہے کہ جدید تقاضوں کا ادراک ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھے جائیں کہ سرکار کی ہر ہاں میں ہاں، ہر ہاں میں ہاں، ہر ہاں میں ہاں، بلکہ سرکار کی ہاں سے پہلے ہاں چھلانگ لگا کے وہاں بہرحال پھر خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ وفاق المدارس العربیہ کو بھی کامیاب کرے، جو نئے وفاق بنے ہیں اللہ ان کو بھی کامیاب کرے، ہماری امیدوں سے بڑھ کے کام ہو، اور جو ہمیں خطرات ہیں ہمارے خطرات بالکل کافور ہو جائیں، رہے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے روایات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جدیدیت کے نام سے یا کسی اور نام سے اپنی روایات کو چھوڑ دیں اور اپنے بڑوں کے انداز کو چھوڑ دیں اور ہمارے مدارس، کالج اور دنیوی جامعات کا نقشہ پیش کرنے لگیں، اور ایک وہ وقت آ جائے کہ سب کچھ خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اس دور سے، اس وقت سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام اداروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں یہ عرض کروں گا، ہم سب لوگ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وفاق المدارس کی قیادت جو ہے وہ ایک متوازن شخصیت کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ انشاءاللہ وفاق المدارس ماضی سے بہتر طریقے پر توازن کی طرف گامزن رہے گا۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔